کہ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قاتل از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ ارشد شریف کی والدہ کے وکیل شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ کیس کی JIT تحقیقات کو سپروائز نہ کرے۔ راجہ محسن آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت کی ہے، اور آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو ارشد شریف شہید کی والدہ کے جو وکیل ہیں شوکت عزیز صدیقی وہ روسٹرم پر آئے، اور انہوں نے عدالت کے سامنے یہ کہا کہ وہ تحفظات عدالت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ عدالت کے حوالے سے کہا کہ جو JIT اس وقت اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالت اس کو سپروائز نہ کرے۔ اس پر بینچ کی جانب سے یہ ریمارک سے سامنے آئے کہ عدالت تحقیقات نگرانی نہیں بلکہ صرف تحقیقات کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں کیونکہ یہ جو اس صحافی کا قتل بیرون ملک ہوا ہے، لہذا عدالت جو مختلف گورنمنٹ کی فنکشنریز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں کیونکہ فورن آفس کا بھی کردار ہے، دیگر اداروں کا بھی کردار ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے، جب یہ کہا گیا شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے کہ ارشد شریف کی والدہ FIR کے اندراج کے لیے جو مقامی جسٹس آف پیس ہے اس سے رجوع کرنا چاہتی ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 5.5 ہفتے انتظار کے بعد از خود نوٹس کیس لیا، کیونکہ صاف برادری کے خدمات اور تحفظ کے لیے یہ خود نوٹس کیس لیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ عدالت سو موٹو میں کسی کو سزا دینے کے لیے یا بچانے کے لیے نہیں بیٹھی، صرف ہم اس کیس کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ اور جسٹس اعجاز الحسن نے یہ بھی کہا کہ JIT کے کام میں سپریم کورٹ کوئی مداخلت نہیں کر رہی، عدالت صرف حکومتی اداروں کو سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ شوکت عزیز صدیقی یہ بھی کہا گیا کہ ہماری استدا ہے کہ ارشد شریف کیس میں گناہ گاروں کو سزا ملے اور کوئی بے گناہ لپیٹ میں نہ آئے۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اہم ریمارکس بھی کیس کے سلسلے میں سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت دکھ ہے کہ ارشد شریف کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، دفتر خارجہ 2 ممالک سے ارشد شریف کیس میں مدد لینے میں ناکام رہا، اور ارشد شریف قتل کیس میں کوئی تعاون بھی بیرون ملک سے نہیں مل رہا۔ اس دوران جو میوچل لیگل اسسٹنس کے معاہدے 2 ممالک اس حوالے سے بھی استفسار کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے۔ اس پر عدالت کو یہ آگاہ کیا گیا کہ کینیا اور دبئی حکام کو میوچل لیگل اسسٹنس کے معاہدوں کے لیے لکھا گیا ہے، اب اس میں کچھ دن کا جو ہے وہ وقت لگ سکتا ہے، اور یہ ریمارک بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سامنے آئے کہ جو اس وقت صحافی برادری ہے، ارشد شریف اس کے ایک اہم رکن تھے، اور صحافی برادری بھی اس معاشرے کی ایک اہم رکن ہے، اور بہت زیادہ تنقید بھی کی جاتی ہے عدلیہ پر، ججز پر، لیکن ایک بڑا احترام کا اور بڑا ٹالرنس کا رشتہ ہے جو عدلیہ کا ہے صحافیوں کے ساتھ، اور کبھی بھی اتنی تنقید کے باوجود عدالت کی جانب سے کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز نہیں کی گئیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ جب یہ ارشد شریف قتل کے 23 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوتا ہے تو 5.5 ہفتے کے بعد سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے، اور جب عدالت نے نوٹس لیا تو اس 5 دسمبر کی تاریخ کو نوٹس لیا گیا۔ اس پر شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ 6 دسمبر کو FIR بھی ہو گئی تھی۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ FIR درج ہونے کی وجہ سپریم کورٹ کی طرف سے شروع کی گئی کارروائی ہی تھی، کیونکہ وہ ایک دن پہلے 5 دسمبر کو شروع کر دی گئی تھی۔ اسی طرح JIT کو حکومت فنڈز فراہم نہیں کر رہی تھی تو سپریم کورٹ نے JIT کو فنڈز دلوائے اور وہ بیرون ملک گئی۔ عدالت کسی کو تحفظ دینا چاہتی ہے، نہ کسی کو مجرم قرار دینا چاہتی ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کوئی دلچسپی نہیں لے گا تو کارروائی مزید تاخیر کا شکار ہوگی، اور یہ عدالت جو ہے یہ صحافیوں کا بہت احترام کرتی ہے، اور یہ ایک ارشد شریف صحافی بھی تھے اور اس ملک کے شہری بھی تھے، اور صحافیوں کو بھی اس واقعے کے بعد بہت خوف ہے، اور بطور شہری ہمیں بھی اس واقعے پر بہت زیادہ تشویش ہے۔ اب جو متعلقہ حکام ہے دفتر خارجہ اور JIT سے رپورٹس بھی طلب کی گئی ہیں، اور جو باہمی تعاون کے معاہدے ہونے ہیں کینیا اور دبئی حکام کے ساتھ، اس سلسلے میں بھی عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا جب یہ معاہدے ہو جائیں تو عدالت کو اس سلسلے میں آگاہ کر دیا جائے۔ چیف جسٹس نے یہ سماعت کنکلیوڈ ہو رہی تھی تو یہ استفسار کیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہ کیا ہم 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کریں۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو میوچل لیگل اسسٹنس کے ایگریمنٹس ہیں اس میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم 3 ہفتے کے لیے اس کو ملتوی کر رہے ہیں، اس دوران باہمی قانونی تعاون کا معاہدہ ہو جائے تو اس پر ہمیں مطلع کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، راجہ محسن اعجاز آگاہ کر رہے تھے، آپ تفصیلی طور پر شکریہ۔